ایک اسٹڈی کے مطابق ایک سروے یہ کہتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگلے 5 سالوں میں دنیا کے اندر 900 ملین جابز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم بچوں کو اس طرح کی ٹریننگز دیتے ہیں جس سے وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کرتے ہیں یا کچھ بچے فری لانس کام کر کے پوری دنیا سے ڈالرز پاکستان کے اندر لے کر آتے ہیں۔ بچہ ڈیزرونگ ہوتا ہے تو ہم 100% بھی اسکالرشپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس فری زون آئی ٹی کے حوالے سے بنانا چاہیے، دوسرا ان کو آئی ٹی کی مینٹورشپ دینی چاہیے، تیسرا ان کو سٹارٹ اپس کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں فائر وال کی وجہ سے ڈسٹرپشن ہوئی، آپ کا کم سے کم 25 سے 30 ملین ڈالر کا لاس ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی روز بروز فروغ پا رہی ہے۔ آپ کسی بھی ملک کی معیشت کو بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ پاکستان میں اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے اور پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کس طرف جا رہا ہے، اس حوالے سے آج کے ترتیب دیے ہوئے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں PNY کے چیف ایگزیکٹو جناب وہاب یونس صاحب۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں اور وہ کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب وہاب یونس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی وہاب یونس صاحب، انفارمیشن ٹیکنالوجی روز بروز جدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اس کے فروغ کے لیے آپ کے کیا خدمات ہیں؟ ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام وہاب یونس ہے اور میں PNY گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ ہماری گروپ کے اندر ہم بیسکلی آئی ٹی کی ٹریننگز کرواتے ہیں، جس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس میں پروفیشنل اور اسٹوڈنٹس جو آئی ٹی کی فیلڈ میں گرو کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافک اور اس طرح کی بہت بڑی ایک رینج آئی ٹی کی، وہ ہم ان کو ٹریننگز کروا کے اور ان کو پھر انٹرنشپ اور جابس دلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے PNY پنک، جس میں ہم وومن امپاورمنٹ، سلون مینجمنٹ اور اس طرح کے میک اپ آرٹسٹ کے کورس کرواتے ہیں، جس سے ایک خاتون جو کہ گھر بیٹھی ہوتی ہے وہ ان ٹریننگز کے بعد اپنا ایک سلون بنا کے حلال روزی کما سکتی ہے۔ پھر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے PNY جینیس، جس میں ہم چھوٹے بچوں کو جو کہ 5th اسٹینڈرڈ سے لے کر 10th تک، میٹرک تک جو بچے، ہم ان کو پائتھن سکھاتے ہیں، روبوٹکس سکھاتے ہیں، جس سے وہ بچے بچپن سے ہی چھوٹے ہوتے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہی فری لانسنگ اور آئی ٹی کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری ایک ایڈورٹائزنگ اور امیزون کی ایجنسی ہے ایرا فلپ ٹیک، جس کے اندر یہ ہمارا ایکچولی سافٹ ویئر ہاؤس ہے، جس کے اندر ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک ایکچوئل میں گروپ ہے۔ سر، دور حاضر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر ہر انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے وہ آئی ٹی ہے۔ آنے والے ٹائم کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہمارے سامنے فیس کرنے جا رہے ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، AI، جو کہ آئی ٹی سے جس کا بڑا بہت گہرا لنک ہے۔ اب ایک اسٹڈی کے مطابق ایک سروے یہ کہتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگلے 5 سالوں میں دنیا کے اندر 900 ملین جابز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب جب یہ اتنی بڑی لیول پہ جابز ختم ہو رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہیومن ایلیمنٹ کو کیا، انسان کو کیا فیس کرنا پڑے گا؟ تو پھر دوسرا سروے یہ کہتا ہے کہ اس سے ڈبل جابز جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ اب اس اسٹڈی کے مطابق اگر ہم اس کے مفروضے کو ڈی کوڈ کریں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر جو بندہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آئی ٹی، بگ ڈیٹا یا اس طرح کی ٹیکنالوجیز نہیں سیکھے گا وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا، اور جو سیکھ رہا ہوگا اس کے لیے اپرچونٹیز کے انبار کھڑے ہوں گے۔ تو دور حاضر میں سب سے زیادہ آئی ٹی کا رول یہ ہے کہ اب آگے آنے والے 100 سال آئی ٹی کے ہی ہیں، جس میں AI، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہی راج کرے گا۔ اچھا، اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پاکستان کا ایسا ادارہ چلا رہے ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز کو پروفیشنلی گائیڈ کرتا ہے اور ان کو آئی ٹی کی یہ جو ٹیکنالوجیز ہے، جس کا میں نے ابھی نام لیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو گیا، ویب 3 ہو گیا، روبوٹکس ہو گیا، ہم اس کے اندر بچوں کو، اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو پوری دنیا میں کیسے آپ نے پروجیکٹس پاکستان کے اندر لا کے ڈالر کمانے ہیں۔ ایکچولی میں جو سب سے بڑی اس وقت گورنمنٹ بھی اس کے پیچھے ہے کہ ڈالرز کی شکل کے اندر فورن ریمیٹنس پاکستان میں آئے، ڈالرز کی شکل میں جو ہے وہ ہماری آئی ٹی جو ہے وہ ایکسپورٹ اتنی بڑی کہ جو ہے ڈالرز ہمارے ملک میں آئے۔ تو ہم بچوں کو اس طرح کی ٹریننگز دیتے ہیں جس سے وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کرتے ہیں یا کچھ بچے فری لانس کام کر کے پوری دنیا سے ڈالرز پاکستان کے اندر لے کر آتے ہیں۔ وہاب یونس صاحب، بہت سارے ادارے جو ہے وہ شارٹ کورسز کروا رہے ہیں،
لیکن وہاں کے فارغ التحصیل افراد کو پھر نوکری نہیں ملتی یار، وہ مارے مارے پھرتے ہیں. آپ کے ادارے کے فارغ التحصیل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے آپ کوئی اس ضمن میں اقدامات کرتے ہیں کہ ان کو کہیں نوکری میسر آ جائے یا اپنے پاس کہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں؟ اچھا سر، یہ بڑا آپ کا اچھا کوشچن ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس بچے کو ٹرین ہی اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ فارغ رہتا ہی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو وہ ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم ایک ٹریننگ دیتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی. اب ویب ڈیولپمنٹ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آپ گھر بیٹھ کے پوری دنیا میں کسی بھی انسان کی کمپنی کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. اور اس میں منیمم بھی اگر کاسٹ دیکھی جائے تو اندازاً اگر میں بات کروں پاکستانی پیسوں میں، ڈالرز میں تو بہت زیادہ لوگ چارج کرتے ہیں. پاکستانی قیمت اگر ایک چھوٹی سی ویب سائٹ جو صرف 2 دن میں بن جاتی ہے، اس کا منیمم ریٹ پاکستان کے اندر 50,000 سے 80,000 کے درمیان ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ، اور اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہترین بات، اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے اس لیول کی. آپ نے صرف کیا کیا، ایک سکل سیکھی، 6 مہینے کا ہم سے کورس کیا، فل سٹیک ویب کا کورس کیا، اور اس کے بعد آپ صرف 2 دن میں ایک ویب سائٹ بنا کے لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. تو اگر وہی بچہ صرف پورے مہینے میں صرف 5 ویب سائٹ بھی بنا لے تو وہ 4 سے 5 لاکھ روپیہ گھر بیٹھ کے صرف لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی مدد سے، اسکل کی مدد سے کما سکتا ہے. تو مجھے بتائیں، جب اسکل آ گئی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جاب کرے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یا اپنی انٹرنشپ کے لیے کسی کے پاس جائے. وہ بچہ تو خود مختار ہو چکا ہوا ہے. اسی وجہ ہے، یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا دوسرا یا تیسرا نمبر کے اوپر فری لانسنگ میں آ چکا ہوا ہے. یعنی کہ پوری دنیا میں یہاں سے بچے گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کی مدد سے ویب سائٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے، گرافک ڈیزائننگ کر کے پیسہ کما رہے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر رہے ہیں. جی، گزشتہ دنوں آپ کو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے صدر پاکستان نے بہترین آئی ٹی کے ادارے کے طور پر ایوارڈ سے نوازا. یقیناً آپ کی اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی. کیا آپ نے اپنے انسٹیٹیوشنز میں مستحق افراد کے لیے بھی کوٹا رکھا ہوا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آپ فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں؟ جی الحمدللہ، پی این وائی ٹریننگ کا ہمیشہ سے ایک جذبہ رہا ہے، ایک ویژن رہا ہے کہ ہم نے اپنے ینگسٹرز کو آئی ٹی کے حوالے سے اکوپڈ کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سوسائٹی کے ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، آلدو ہماری فیسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور جب انسان کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا تو اوبیسلی اس کو پھر اس کے خرچے اٹھانے کے لیے وہ پے کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ بیسکلی یونیورسٹیز سے پڑھنے کے بعد 5-5 10-10 سال کے ایکسپیرینس یا کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ کسی پروفیشنل کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ چارج کرتا ہے اپنے سروس چارجز کے اگینسٹ. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری کاسٹ ہے ان کو میٹ کرنے کے لیے، اس حوالے سے ہم اس کو مینٹین رکھتے ہیں. اور انفلیشن آپ کے سامنے ہے. لیکن ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے نیڈ بیسڈ اسکالرشپ کا، جس کے اندر اگر کوئی بچہ ہمیں آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی کلاسز کی، آپ کی فیسز کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہم ایک فارم ہمارے پاس ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ اس کا بجلی کا بل، اس کے والد صاحب کی انکم سٹیٹمنٹ اور اس کے گھر کے کچھ ڈاکومنٹیشن اس طرح پیرنٹس کے ہوتے ہیں، جس میں سی این ایس ای ہو گئے، اس بچے کا سی این ایس ای ہو گیا. تو وہ فارم فل کر کے جب وہ بچہ ہمارے پاس جمع کرواتا ہے تو ہماری ٹیم اس کو ایویلیویٹ کرتی ہے. اور اگر وہ بچہ ڈیزرونگ ہوتا ہے تو ہم 100% بھی اسکالرشپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو نیڈ بیس اسکالرشپ کے نام سے اپنے تمام برانچز کے اندر اس فارم کو رکھا ہوا ہے. کوئی بھی بچہ اگر جا کے اس کو کلیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور ہم اس بچے کو انٹرٹین کرتے ہیں. ہم سب انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم اپنے ہمسایہ ملک سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں تجارتی بنیادوں پر انسٹیٹیوشنز جہاں بھاری بھرکم فیسیں ہیں اور ایجوکیشن کا جہاں اسٹینڈرڈ اچھا ہے، وہاں عام آدمی کو تو بالکل ہی کوئی چانس نہیں ہے اس کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا. اس ضمن میں کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ عام آدمی کو بھی تعلیم کے مواقع میسر آئیں اور برابری کی سطح پر آئیں؟ دیکھیں، آپ نے ہمارے ہمسایہ ملک کی بات کی اور آپ نے ساتھ ہی کہا کہ ہم بہت پیچھے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہیں، لیکن اس پیچھے رہنے کی کوئی وجوہات ہے. اور اس کی وجہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے کوشچن میں یہ آنسر کر دیا کہ گورنمنٹ کا لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے آج ہم اس انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں. آلدو اب گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر بہت اگریسولی اب کام کرنا سٹارٹ کر چکی ہوئی ہے. لیکن جب انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 90s کے اندر اپنے اداروں کو مضبوط کرنا شروع کیا، اپنی یونیورسٹیز، آئی ٹی یونیورسٹیز کو مضبوط کرنا شروع کیا. اور اس نے اس ٹائم کے اندر اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو گریجویشن کے لیے باہر
فنڈنگ کر کے باہر ان کو ڈپلوائے کروایا اور اسکالرشپ سے باہر کی یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا اور اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا. آج آپ دیکھ لیں کہ جو گوگل جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس کا CEO ایک انڈین ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ, اور وہ بھی انڈین جو ہے وہ ان کا ساؤتھ پنجاب کا انڈین ہے, اور وہ اس نے وہاں کی یونیورسٹی سے گریجویشن, انڈیا کی یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے وہ باہر گیا تھا. تو انہوں نے ایک پراپر پوری ایک اسٹریٹجی کے تھرو انہوں نے 90s میں اپنے جن بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا, آج وہ پوری دنیا کے اندر اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو آج 2024 میں جا کے سمجھ میں آئی ہے کہ IT کے بغیر آپ چل نہیں سکتے, اور اس کی وجہ سے اب انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. اور اس پہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے نیفٹیک کا جو فنڈڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جس کے تھرو وہ بچوں کو فری آف کاسٹ ٹریننگز دیتے ہیں, اور ہم بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے. اور ہمارے تھرو بھی کافی ہم بچوں کو نیفٹیک کے پروجیکٹ میں ہزاروں بچوں کو ٹریننگز دے چکے ہوئے ہیں, جس سے ان بچوں کو معیشت کے اندر اپنا کردار ادا کرنے میں اور اپنے لائف سٹائل کو اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن دیر آئے درست آئے, اب ہم صحیح ڈگر پہ آہستہ آہستہ چل پڑیں. فارن ایجوکیشن کا رجحان روز بروز فروغ پا رہا ہے, اور ہمارے اسکلڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارن ایجوکیشن کے حصول کے لیے باہر نکل رہے ہیں. یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے, اور یہ ہمارا ایک سرمایہ جس میں بہترین انجینئر, ڈاکٹرز اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے انٹیلیجنٹ ترین لوگ باہر جا رہے ہیں. تو اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک میں رکیں اور ان کو بہترین روزگار میسر آئے, اور ان کو برائٹ فیوچر نظر آئے؟ حکومت کو اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ لاسٹ ایئر کی اسٹڈی کے مطابق تقریباً 9 لاکھ اسکلڈ بیس ورکر ہمارا پاکستان چھوڑ کے گلف اور یورپ سائڈ پہ گیا. یہ ایکچولی میں ابھی تک کی پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی فورن اسکل بیس ورکر کی جو ہے وہ ہجرت تھی. اب دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہمارا اسکل بیس ورکر یہاں سے ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن میں ایک امید دلانے کے لیے اپنے یوتھ کو اور اپنے پاکستان کی قوم کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر سمجھا جائے تو سب سے زیادہ فرٹائل IT کے حوالے سے اور اپرچونٹی کے حوالے سے لینڈ آف اپرچونٹیز ہے. یہاں پر گروتھ اور IT ابھی فروغ پا رہا ہے, جس کی وجہ سے انویسٹر, فورن انویسٹر اور لوکل انویسٹر کے پاس ایک سب سے بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو IT کے بزنسز میں لے کر آئے, کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی IT کی مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. لوگ ایپس کو یوز کرنا سیکھ رہے ہیں, لوگ QR کوڈ کے تھرو پیمنٹ کرنا سیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی 25 کروڑ کی آبادی کو IT کے انفراسٹرکچر میں ڈیولپ کریں اور یہاں پر بزنسز کو فروغ دیں. لیکن ان ساری چیزوں کے اندر سب سے زیادہ تو امپورٹنس ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی ہے اور اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کی ہیں. آپ کا IT ماحول دوست ایک آپ کا پالیسیز نکلنے چاہیے, جس میں ٹیکسز میں شروع میں IT کے اندر ٹیکسز, دیکھیں اگر آپ نے کسی کو پروموٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ وہاں پر ریبیٹ دیتی ہے, فری زون. پوری دنیا کے اندر ٹیکس فری زون بنائے جاتے ہیں. آپ UAE کر لیں, آپ US کر لیں, وہاں پہ سلیکون ویلیز بنائی جاتی ہیں جہاں پر بڑی بڑی جینٹ کمپنیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور ان کو شروع میں اتنا انٹرسٹ فری لون دیا جاتا ہے, ان کو مینٹورز دیے جاتے ہیں, ان کو بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کولیبریشن گورنمنٹ کروا کے دیتا ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کی کولیبریشن پوری دنیا کے ساتھ کروائی جاتی ہیں. اس کو سلیکون ویلی کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے, اس کو اسٹارٹ اپ کلچر کہا جاتا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس فری زون IT کے حوالے سے بنانا چاہیے. دوسرا, ان کو IT کی مینٹورشپ دینی چاہیے. تیسرا, ان کو اسٹارٹ اپس کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے. ان کو پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے انکوبیشن سینٹر بنانا چاہیے, جس کے اندر وہ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے آرگنائزیشن کی کمپنیز کے ساتھ کولیبریٹ گورنمنٹ لیول پہ کروا کے دیں. اس کے اوپر پوری منسٹری کو کام کرنا چاہیے. اگر یہ آپ 4 سے 5 اقدام, اور لاسٹ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ کو انٹرنیٹ جو ہے نا سب سے بیسٹ دینا پڑے گا. اگر انٹرنیٹ کی آپ پچھلے دنوں فائر وال کی وجہ سے ڈسٹرپشن ہوئی, آپ کا کم سے کم 25 سے 30 ملین ڈالر کا لاس ہوا ہے, کمپنی کا 25 سے 30 ملین ڈالر کا. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی کتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے آپ کی کتنی بڑی لاس میں گئی ہے صرف ایک فائر وال انٹرنیٹ ڈسٹرپشن کی وجہ سے. آپ کو اس طرح کی انٹرنیٹ سروس لینی پڑے گی کہ جس کے اندر ہمارے, اور سے نقصان کیا ہوا کہ جو فورن کلائنٹس ہیں انہوں نے فری لانس پروجیکٹس دینے بند کر دیے کچھ ٹائم کے لیے اپنے ان بچوں کو جو کہ گھروں میں بیٹھ کے گورنمنٹ کی مدد سے نہیں کام کر رہے, وہ خود سے اسکل سیکھ کے کر رہے ہیں. تو آپ عوام کے اندر بھوک تو خود پیدا کر رہے ہیں. ان کو جو بچے کام بھی کر رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جرم کی طرف آئیں, چوریاں کریں, ڈکیتیاں ماریں.
تو اسی سے آپ بچ سکتے ہیں. اب جرائم کو بھی اگر آپ نے قابو کرنا ہے تو آپ روزگار دے دیں, آپ کا جرائم جو ہے وہ 99% کم ہو جائے گا. دبئی یو اے کی مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں, لوگوں کے پاس روزگار ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو جرم کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرائم کا فقدان بھی تبھی آپ کم کر سکتے ہیں جب لوگوں کے ہاتھ میں روزگار ہوگا. وہ پیسہ کما رہا ہوگا, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چوری کرے. تو اس سے پورا اوور آل ایک کلچر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا. تو یہ 5 سے 6 میں نے آپ کو سجیشن دی ہیں, اگر اس پہ گورنمنٹ سیریس ہو کے کام کرے تو انشاءاللہ ہمارے ملک ایک بہت بڑی لینڈ آف اپرچونٹی ہے, جہاں پر آئی ٹی آنے والے ٹائم کے اندر بہت زیادہ فروغ پائے گا اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گی. تو لوگ جو یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو یہاں پہ روزگار ملے گا. جی ناظرین, آپ نے PNOY ٹریننگز کے چیف ایگزیکٹو جناب وہاب یونس کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے اور ہم بھی اپنی توانائیاں تمام بروئے کار لا رہے ہیں. وہ لوگ جو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مختلف کورسز کرتے ہیں, شارٹ کورسز کر کے ویب سائٹ بنانا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کام کرنا, وہ گھروں میں بیٹھ کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور اس طرح ان کا فیوچر جو ہے وہ بالکل تابناک ہے. اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آپ مل جاتے ہیں تو یقیناً آپ بہترین روزگار حاصل کر سکتے ہیں, اور ہم اس کے لیے مستحق اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ بھی ایجوکیشن دیتے ہیں اور ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.